سورہ آل عمران آیت نمبر 162 162 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہو، اتباع کرنے والا ہو، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا ہو، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے اللہ کے ہاں درجے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھتے ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو بیان فرمایا، اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کو بھی بیان کیا۔ آج کی اس زیر درس آیات مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گویا کہ ما قبل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے آدمیوں کا ذکر کر دیا۔ ایک گویا کہ وہ آدمی ہیں جو امانت، دیانت اور ان جیسی صفات کے متحمل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں۔ انہی کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون اللہ کی رضا کا طالب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کو چاہنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے افمن اتبع رضوان اللہ میں ان کا ذکر کر دیا، اور دوسرے نمبر پر وہ افراد ہیں جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کو، خیانت اور ان ساری چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا ان کا بھی ذکر کر کے دونوں کو ایک طرح سے کمپیئر کر دیا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوالیہ انداز، استفہام انکاری جس کو کہا جاتا ہے، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی پوچھ رہے ہیں، مخاطب ہیں کہ کیا ایک آدمی وہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہو اور ایک وہ جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں
اور جو اللہ کی رضا جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، یقینی طور پر انسان اگر سوچے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی امانت، دیانت اور اس صداقت اور اس جیسی زندگی گزار رہا ہو اور دوسری طرف جناب اعلیٰ وہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، تو یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک اور مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے، 29واں پارہ سورہ قلم کے اندر، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ ٹھیک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا برابر تمہاری نگاہ میں بھی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ آدمی جو تابع دار ہے، مسلمان ہے، اور ایک وہ جو ہے مجرم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے اوپر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اور کمانے کی باری آتی ہے تو حق حلال کما رہا ہے، ہر قسم کے حرام کاریوں سے، ہر قسم کے زنا کاری سے، ہر قسم کے جھوٹ، دغا بازی اور ان سارے فحاشی سے وہ اپنے آپ کو، اپنا دامن کیا ہے بچا کر چل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ آدمی ہے، دوسری طرف وہ ہے جو شراب اور شباب اور شراب نوشی اس کے اندر مبتلا ہے، زنا کاری کے اندر مبتلا ہے، چوری چکاری کے اندر مبتلا ہے، دھوکہ فراڈ اس کے اندر ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس حرام کے اندر ہی پلا پڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کسی طور پر بھی کیا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کیسے تم فیصلہ کر سکتے ہو، یا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت، پروف یا کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جس میں یہ بات اس طرح کی لکھی ہو اور تم نے اس کو پڑھا ہو کہ ہاں یہ دونوں ایسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جب ایک دنیا کی نگاہ کے اندر ایسے دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کی نگاہ میں ایک آدمی ایمان والا ہے، ایک آدمی توحید پرست ہے، موحد ہے، تو وہ شخص جو مشرک ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت مبارکہ میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے والا ہو، پیروی کرنے والا ہو، اتباع کرنے والا ہو، اس رضا کے پیچھے چلنے والا ہو، تو کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو لے کر لوٹے، اللہ کی نافرمانی کے اندر چلے، اور اس نافرمان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے جہنم ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان من اللہ، اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا اور دوسری طرف نافرمانی کا ذکر کیا، لیکن جب رضا کا ذکر کیا تو اس پر ملنے والے انعامات یا اس کے ٹھکانے یعنی جنت کو ذکر نہیں کیا، لیکن جب وہ ناراضگی کا ذکر آیا بسخط من اللہ تو اس میں فوراً جہنم کے ٹھکانے کو کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے اوپر چلنے والا یقیناً اس کو کیا ہے جنت تو ملے گی، جنت ملے گی، لیکن یہاں پر تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کی جو رضا ہے یہ جنت سے بھی کیا ہے بڑھ کر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی رضا کا کیا ہے ذکر کیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ پیچھے جنت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان سب سے بڑھ کر کیا ہے اللہ کی رضا ہے۔ آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہاری کوئی خواہش ہو، کچھ تمہاری نعمتوں کے اندر کمی ہو، کچھ اور ہو، اس طریقے سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنتی کہیں گے یا باری تعالیٰ پتہ نہیں کون کون سی نعمتیں مل گئی، ہمارے تو وہم و گمان ہی میں نہیں تھا، ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو، اور کوئی نعمت ہے، انسان حیران ہو گئے یار اب کیا مانگے، ٹھیک ہے نا۔
تو حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ لوگ علماء کرام رحمہ اللہ کے پاس جائیں گے، علماء کرام کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، تو اب وہ بتائیں گے، رہنمائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اب تم رضا مانگو، اللہ تعالیٰ سے اب تم کیا ہے رضا مانگو. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روایات میں آتا ہے کہ اپنی رضا دے دیں گے کہ جاؤ آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی کیا ہے ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہے رضا ہے. تو جنت کی نعمتیں اور ان سب کو ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے رضا مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا ان سب چیزوں سے کیا ہے بڑھ کر ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رضا کا تو ذکر کیا، جنت کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ رب راضی تو سب راضی، رب مل گیا تو سب مل گیا. تو دوسرے نمبر پر جو ناراض ہیں، جن سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ بھی ذکر کر دیا کہ جو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا اللہ کے ناراضگی والے اعمال سر انجام دیں گے، وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری کیا ہے جگہ ہے. فرمایا ہم درجات عند اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سب کے درجات ہیں، ان سب کے درجات ہیں. جو جنت کے اندر ہے ان کے بھی درجات ہیں، جو جہنم کے اندر ہیں ان کی بھی درکات ہیں، ان کے بھی اس طرح حد بندیاں ہیں، ان کی بھی حد بندیاں ہیں. تو فرمایا کہ جنت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے جو درجات ہوں گے، پھر نیکوں کے اندر بھی مختلف درجہ بندیاں ہوں گی، مختلف درجہ بندیاں ہوں گی. ایک آدمی وہ یہ صرف ایمان اور معمولی سے اعمال صالحہ ہیں، یا بالکل آخر کے اندر جنت کے اندر جائے گا، اس کا اور حساب ہوگا. اور ایک وہ آدمی ہے جو ہر چیز کے اندر حلال کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اور جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں نمازوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اور زکوٰۃ، حج، صدقات اور نیکی کے ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کیا حصہ لے رہا ہے اپنے طور پر ہر ایک. تو اس کے درجات اور ہوں گے. پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو رہا ہے، قربان بھی ہو رہا ہے، مال کی بھی قربانی دے رہا ہے، جان کی بھی قربانی دے رہا ہے. ان کے درجات کیا ہے اور ہے. اور ایک دوسری طرف کیا ہے کہ جو جہنم کے اندر نافرمان لوگ ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہوں گے. ایک آدمی وہ ہے کہ جو صرف کافر ہے، ایک وہ ہے جو کافر بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی اس طرح کے. تو اس اعتبار سے ان کی بھی کیا ہوں گے جہنم کے اندر اس طرح مختلف تفاوت ہوگا، مختلف درجات ان کے بھی کیا ہیں اسی طریقے سے ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایک مقام فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جیسے تم اعمال کرتے چلے جاؤ گے، جو تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق تمہارے کیا ہیں درجات بھی ہوں گے، اس میں ہمارے درجات بھی ہوں گے. تو فرمایا ہم درجات عند اللہ، ان سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بندیاں ہیں. نیکوں کی الگ درجہ بندیاں ہیں، اور کفار کی اور نافرمان لوگوں کی کیا ہے الگ درجہ بندیاں ہیں. فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کیا ہے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر یہ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.